اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے آج ہم جو ہے وہ اپنی کہانی شروع سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ذہنی امراض کے اسپتال میں ایک دھکم پیل مچی تھی۔ ڈاکٹر اور تمام عملہ وارڈ نمبر 7 کی جانب بھاگے جا رہے تھے۔ انہیں یوں بھاگتے دیکھ کر مریضوں میں کھلبلی مچ گئی۔ سبھی ایک دوسرے کو دھکے دیتے شور کرتے ایک جانب بھاگنے لگے۔ مریضوں کو خوفزدہ دیکھتے ڈاکٹر ناصر یکدم رکے اور سسٹر جمیلہ کے ساتھ مل کر انہیں شانت کرتے دوسرے کمرے کی جانب پلٹ گئے۔ اس کی موت کنفرم ہو چکی تھی۔ سبھی ڈاکٹر حیران اور پریشان سر جوڑے اس کی موت کی وجہ جاننے کی کوشش میں تھے، مگر کسی کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے جسم پر نہ کوئی چوٹ کا نشان تھا، نہ اسے دماغی بیماری تھی، نہ اس نے گلے میں پھندا لگایا۔ اس کے جسم کے تمام اعضاء صحیح و سالم اپنی جگہ پہ قائم تھے، مگر دل اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا، مطلب دل جسم سے غائب تھا۔ اس قدر دل دہلا دینے والی خبر نے تمام ڈاکٹروں سمیت تمام عملے کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ سائرہ کے منہ میں 3 عجب رنگوں کے دھاگے پھنسے تھے جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، نہ ہی اس دوران سائرہ سے ملنے کوئی ملاقاتی آیا۔ تو پھر یہ دھاگے بدقسمتی سے سائرہ کے رشتہ دار ہونے کے باوجود اس سے ملنے کبھی کوئی نہ آیا۔ 3 ماہ سے وہ اس اسپتال میں داخل تھی، مگر کسی نے خبر گیری نہ کی سوائے پولیس کے۔ انہی کے توسط سے ڈاکٹر سائرہ کے بارے جان پائے، لیکن ڈاکٹر ناصر کے لیے صرف ایک عجیب و غریب کہانی یا من گھڑت قصہ تھا، جسے سن کر لوگوں کی توہم پرستی گردانتے وہ خاطر میں نہ لایا۔ وہ ایک نمازی اور پرہیزگار شخص تھا۔ اسے یاد تھا جب اس نے سائرہ کو پہلی بار دیکھا تو چونکا تھا۔ اس میں کچھ ایسی خاص بات ضرور تھی جو وہ محسوس کر سکا، مگر جان نہ پایا۔ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے اس کا رجحان بڑھ چکا تھا، لیکن جو ہی وہ اس جانب آتا وارڈ نمبر 7 کی جانب دیکھنا نہ بھولتا۔ نہ جانے کیوں سائرہ کی جانب مائل ہونے کو کوئی نام نہ دے پا رہا تھا۔ وقت کی کمی کے باعث وہ کچھ دیر رکتا پھر آگے بڑھ جاتا۔ آج بھی وہ راؤنڈ پہ نکلا، تبھی اس پہ یہ خبر بجلی بن کر گری کہ سائرہ مر چکی ہے، مگر اس کی موت طبعی نہ تھی۔ جسم کے اندر سے دل کا غائب ہو جانا معمولی بات نہ تھی، وہ بھی بغیر کسی واضح نشان یا ثبوت کے۔ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جو عملے کے ساتھ انہیں بھی خوفزدہ کر گیا۔ اپنے تجسس کے ہاتھوں ڈاکٹر ناصر کسی کو بتائے بغیر سائرہ کے دیے پتے پر پرانے محلے کی جانب روانہ ہو گئے۔ انہیں یہ گتھی سلجھانی تھی۔ دوسری بات، وہ جاننا چاہتے تھے کہ رشتہ داروں کے باوجود وہ اس سے تعلق سے کیوں محروم رہی۔ اب انہیں اس راز کے علاوہ اس کی تدفین بھی کروانی تھی۔ متوسط طبقے کی گلیوں میں داخل ہوتے ڈاکٹر ناصر نے دائیں بائیں نگاہ دوڑائی۔ ان کے سامنے جو گھر تھا وہ بند پڑا تھا، مگر ویسے ہی مشابہت لیے ایک دوسرا گھر گلی کی نکڑ پہ نظر آیا۔ شاید وہ سائرہ کے کسی رشتہ دار کا تھا۔ یہ سوچ کر وہ آگے بڑھے تاکہ مزید پوچھ گچھ کر سکیں۔ گھنٹی کی تیز آواز پر انہیں زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ دروازہ کھولنے والی شخصیت کافی باروب تھی۔ لمبی بارش داڑھی، سفید پرنوں اور چمکتے چہرے پر ذہانت سے بھرپور آنکھیں جن میں خاص قسم کا وشم تھا۔ ڈاکٹر ناصر ان کی شخص سے بہت مرعوب ہوئے۔ ڈاکٹر ناصر نے اپنا تعارف کرواتے آنے کی وجہ بتائی، جس پر انہیں محسوس ہوا کہ وہ انجانی شخصیت انہیں اندر بلانے میں حیل و جس سے کام لے رہی ہے۔ کچھ توقف کے بعد بالآخر وہ ڈاکٹر ناصر کو لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ صوفے پر بیٹھتے ڈاکٹر ناصر واضح طور پر ان کے چہرے پر ناگواری محسوس کر چکے تھے، مگر آج انہیں سائرہ کے بارے میں جاننے کے تجسس نے ہر بات سے عاری کر دیا تھا۔ یونیورسٹی کی لائبریری آج کھلی تھی۔ ہیرا، ثمینہ اور سائرہ نے ایگزامز کی تیاری کے لیے آج کا دن منتخب کیا۔ تینوں سہیلیاں بیگ کندھوں پر لٹکائے لائبریری میں داخل ہوئیں، جہاں اکا دکا اسٹوڈنٹ بیٹھے دکھائی دیے۔ انہیں کبھی امید تھی کہ ایگزامز کی وجہ سے آج رش زیادہ ہوگا، مگر تمام لائبریری میں گنتی کے چند لوگ دیکھ کر وہ خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو گئیں۔ امتحان کی فکر میں فضول قسم کی سوچ کو پیچھے دھکیلتے تینوں سر جوڑے بیٹھ گئیں۔ کتنا وقت گزر گیا۔ انہیں ہوش تب آیا جب شام کے دھندلے سائے 400 پھیل چکے۔ یکدم ثمینہ نے دونوں کو احساس دلایا کہ مغرب ہونے والی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ اس کے کہنے پر دونوں جلدی سے کتابیں سمیٹنے لگیں، کیونکہ لائبریری خالی ہو چکی تھی اور وہ تینوں اکیلی تھیں۔ چاروں طرف دبیس خاموشی کا راج تھا۔ تینوں بیگ لیے جلدی سے باہر نکلیں۔ ارے رکو سائرہ، یکدم بیگ کے اندر دیکھتے ہوئے بولی، ڈائری تو ٹیبل پہ رکھ کر بھول گئی ہوں۔ اس میں کچھ پوائنٹ نوٹ کیے ہیں کہ گھر جا کر تیاری کر لوں گی، آؤ ذرا میرے ساتھ۔ وہ واپس مڑی۔ تم جاؤ سائرہ، ہم دونوں یہیں انتظار کرتی ہیں، ہیرا نے یونیورسٹی کے دروازے پر کھڑے جواب دیا۔ ہیرا، میں اس وقت اکیلی؟
سائرہ کچھ پریشان ہوئی. کچھ نہیں ہوتا یار. سمیرہ نے جمائی لیتے اسے گھورا. بہت تھک گئی ہوں یار, جاؤ بھاگ کر لے آؤ. تم دونوں بھی نا. وہ گھوری اور منہ بنائے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے. دونوں نے اسے مڑتے دیکھ کر دائیں بائیں دیکھا. دروازے قریب رکھے بینچ کو دیکھتے سکون سے اس کی طرف بڑھ گئیں. سمینہ, تم نے نوٹ کیا آج لائبریری میں انسٹوڈنٹ نہ ہونے کے برابر تھے. حالانکہ سب جانتے ہیں امتحان سر پہ ہیں, اور حیرت کی بات ہے کہ لائبریرین بھی نہیں تھی سوائے گارڈز کے. تمہیں کچھ عجیب نہیں لگا؟ ہیرا نے کچھ گھبراہٹ سے پوچھا. ہاں, دیکھا اور محسوس بھی کیا. کہیں وہ بات سچ نہ ہو. چھٹی کا دن اس بھوت کے لیے ہوتا ہے جو لائبریری میں رہتا ہے. سمینہ نے خوفزدہ چہرہ بنائے ہیرا کی جانب دیکھا. کیا سچ؟ یہ بات حقیقت ہے کہ یونیورسٹی میں اس روز کوئی بھی نہیں آتا اور ہم آ گئے؟ کہیں سچ میں؟ ہیرا نے درمیان میں بات چھوڑے اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا. ہیرا کی دہشت سے کھلی آنکھوں کو دیکھے سمینہ کا قہقہ گونجا. ارے یار, تم اتنی ڈرپوک ہو. ایسی کوئی بات نہیں, من گھڑت باتیں ہیں. اور کیا تم اتنی بیوقوف ہو کہ سمجھ نہ پاؤ کہ آج چھٹی کا دن لوگ گھروں میں گزارنا پسند کرتے ہیں؟ اور ویسے ہمارے لیے تو اچھا ہی ہوا نا, تسلی سے پورے ویک کا کام کر لیا. سمینہ نے لاپرواہی سے ہنستے اسے تسلی دی. ہاں یہ بات تو ہے. ہیرا نے فوراً اتفاق کرتے معصومیت سے گردن ہلائی. لیکن سمینہ, وہ پھر بولی, تم نے دیکھا آج 400 سناٹا سا پھیلا ہے. عجیب و غریب وحشت سی محسوس ہو رہی ہے. اسے کچھ بے چینی ہوئی. کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ سمینہ نے ٹوکتے گھورتے ہوئے کہا تو ہے کہ چھٹی کے دن لوگ نکلنا پسند نہیں کرتے. آج صبح تم نے دیکھا نہیں, 3-4 اسٹوڈنٹ بیٹھے تو تھے. ہیرا کی بات پہ اس کے بدن میں سنسنی دوڑی, مگر اپنا خوف وہ ظاہر نہ کر پائی کہ وہ یہ سب پہلے سے محسوس کر چکی ہے. سو اسے جھڑک کر شٹ اپ کال دے کر مطمئن سی ہو بیٹھی کہ دوبارہ ہیرا اس موضوع پر بات نہ کر سکے. لو آ گئی سارا سامنے سے. سائرہ کو آتے دیکھ کر سمینہ جلدی سے کھڑی ہوئی. اس کی تقلید میں ہیرا نے بھی بیگ پہ گرفت مضبوط کرتے سائرہ کی جانب دیکھا, جو خاموشی کے ردا اوڑے دونوں سے بے پرواہ قریب سے گزر گئی جسے جانتی نہیں. ارے سائرہ, رکو تو. دونوں اس کے پیچھے بھاگی. ڈائری لے آئی؟ ہیرا نے تقریباً بھاگتے ہوئے پوچھا. ہاں بیگ میں ہے. مجھے لائبریری میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. پہلے سے وہ لڑکا لیے کھڑا تھا. وہ دیکھ چکا تھا کہ میں ڈائری بھول رہی ہوں. وہ کھوئے لہجے میں بولی. لڑکا؟ کون لڑکا؟ دونوں وقت بول پڑی. لائبریری میں تو ہم تینوں کے علاوہ کوئی نہ تھا. سمینہ نے ابرو کھینچتے پوچھا. وہ وہی تھا, ہماری ٹیبل کے سامنے ہماری نوک جھوک سن رہا تھا. پراسرار لہجے میں جواب آیا. سائرہ؟ سمینہ نے اچنبھے سے اس کا ہاتھ تھاما. اس وقت تک وہ یونیورسٹی کے گیٹ تک پہنچ چکی تھی. رات کا اندھیرا پھیلنے کو تھا. سڑک پہ اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے. رش نہ ہونے کی برابر تھا. کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. وہاں کوئی لڑکا نہیں تھا, ہم اکیلی تھیں. پھر تمہیں لڑکا دروازے پہ کیسے مل گیا؟ سائرہ کی بات پہ دونوں فکر مند ہو گئیں. تبھی سامنے سے رکشے کو آتے دیکھ کر ہیرا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا. بغیر وقت ضائع کیے تینوں رکشے میں بیٹھ گئیں. سائرہ نے پیچھے مڑ کر اس خوبرو لڑکے کی جانب دیکھا جو یونیورسٹی کے گیٹ پر ہاتھ ہلا رہا تھا. سائرہ کے ہونٹوں پہ پرسرار مسکراہٹ نے احاطہ کیا. مجھے بھوک نہیں ہے امی, تھکے لہجے میں کہتے سائرہ نے اپنے کمرے کا رخ کیا. فرحت بیگم نے پریشانی کے عالم میں اپنی ساس کی جانب دیکھا. بات پریشان کو نہیں تھی. 5 دن سے وہ یہی کچھ کہہ رہی تھی. جب سے یونیورسٹی سے گھر آئی اس کے اتوار ہی بدلے نظر آ رہے تھے. بھوک پیاس جیسے اڑ چکی تھی. نہ ماں کے پاس بیٹھتی نہ دادی کے پاس قریب ہوتی. ہر پل کمرے میں گھسی رہتی جیسے دونوں سمجھنے سے قاصر تھے. فرحت, تم جا کر دیکھو, شاید باہر سے کچھ لے کر آئی ہے. ہمیشہ کی طرح دادی کو امید بندھی. اکلوتی پوتی سے محبت بھی تو بہت کرتی تھی. ان کی پریشان کن لہجے پر فرحت تیزی سے اٹھی. جی اچھا امی, کہتے سائرہ کے کمرے کی جانب بڑھی. وہ خود بھی شاید یہی چاہتی تھی. دروازے قریب پہنچ کر اسے رکنا پڑا. کمرے سے سائرہ کی مدھم لیکن کھنکتی آواز سنائی دی جیسے بہت خوش ہو. لیکن فرحت کے لیے بات پریشانی کا باعث تھی. خالی کمرے میں سائرہ آخر کس سے بات کر رہی ہے؟ خود کلامی کے انداز میں بغیر دستک دیے فرحت نے دروازے کو دھکا دیا. دروازہ شر کی آواز سے کھلتا چلا گیا. کمرے میں عجیب بھینی بھینی خوشبو نے احاطہ کر رکھا تھا. سائرہ بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی سامنے کرسی پہ نگاہ جمائے مسکرا رہی تھی جہاں کوئی وجود نہ تھا. سائرہ نے نگاہیں اٹھائے ماں کی طرف دیکھا. اس کی لال انگارہ ہوتی نگاہوں میں نہ جانے کیسا طلسم تھا کہ فرحت گھبرا گئی. سائرہ میری بچی, تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ سبھی فکروں اندیشوں کو پس پش ڈالے وہ بیٹی کی جانب بڑھی. وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی, بڑھاپے کا واحد سہارا. وہ کیسے نہ پریشان ہوتی.
3-4 دن ہو گئے تم نہ کچھ کھا رہی ہو نہ ہی پی رہی ہو. تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیا ہیرا اور سمینہ کے ساتھ باہر کھانا کھاتی ہو؟ جبکہ تم جانتی ہو دادی تمہارے ساتھ کھانا پسند کرتی ہیں. وہ ایک ہی سانس میں بولے چلی گئی، محسوس کیے بغیر کہ سائرہ کے چہرے پر یکدم ناگواریت کے آثار نمودار ہوئے تھے، مگر انہیں پرواہ نہیں کی. جی امی، انہی کے ساتھ کھا لیتی ہوں. اب کہ وہ اپنی پرانی جون میں واپس آئی، فرحت کو گو نگو اطمینان ہوا. اچھا دودھ لا دوں؟ انہوں نے شفقت سے پچکارا. نہیں امی، دل نہیں چاہ رہا، اب اجازت دیں، مجھے سونا ہے. اس کے الفاظ میں بے رخی اور واضح باہر نکلنے کا اشارہ تھا. ٹھیک ہے سائرہ، تم آرام کر لو، صبح یونیورسٹی جاتے بات ہو جائے گی. کہتے وہ اٹھ گئی، اس کے چہرے پر شفقت سے ہاتھ رکھے باہر آ گئی. تم بار بار کیوں اشارے کر رہے تھے کہ میں امی باہر جائیں؟ دروازہ بند ہوتے ہی وہ سامنے پڑی کرسی پر بیٹھے اندیکھی طاقت کو دیکھتے گھوری. نہیں، تمہیں کوئی اور چاہے وہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا. وہ خفا خفا سا اس کے دل تک رسائی کر چکا تھا. وہ مسکرائی. تمہاری الفت کو مجھ سے زیادہ کون سمجھتا ہے؟ اچھا اب تم جاؤ، صبح یونیورسٹی میں بات ہوگی. پیار سے سنجش کرتے ہوئے دلربائی سے دیکھا. وہ بھی مسکراتے اٹھا اور محبت پاش نگاہوں سے دیکھتا کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا. سائرہ اس اندیکھے وجود کی چاہت میں پور بھیگ چکی تھی. کتنے دن گزر گئے. فرحت اور دادی اس کے بدلتے ہوئے رویے پہ پریشان عجیب خیالات کے تانے بانے بنتی رہتی، مگر کوئی سرا ان کے ہاتھ نہ آ رہا تھا. پھر ایک دن اچانک ان پہ عجب راز کھلا. فرحت منہ دھونے بات میں گھسی ہی تھی کہ دادی کی خوفزدہ آواز پر صابن وہیں چھوڑے اسے باہر نکلنا پڑا. فرحت ساس کی خوف سے گھٹی آواز پہ وہ سیدھا کمرے میں بھاگی. وہ کافی دنوں سے بیمار تھی، اوپر سائرہ کی پریشانی الگ. وہ یہی سوچ کر بھاگی کہ ساس کو کچھ نہ ہو نہ گیا ہو، مگر ساس کو کھڑکی قریب کھڑے دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی. اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہیں. اس نے دل پہ ہاتھ رکھے لمبی لمبی سانس لی. آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا. فرحت ادھر آؤ، ذرا باہر دیکھنا جو میں دیکھ رہی ہوں. کیا تمہیں بھی وہی نظر آ رہا ہے؟ وہ اسرار انداز میں بولی. فرحت نے اچنبھے سے ساس کو دیکھا اور نپے تلے قدموں سے آگے بڑھی. پہلے تو ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ ساس کیا کہہ رہی ہیں، پھر یکدم اس کے اوسان ختم ہوئے. صحن میں لگے جامن کے پیڑ کے نیچے کھڑی سائرہ بھاگ کر اپنے بازوؤں پر پھیلائے دوپٹے میں جامن ڈال رہی تھی. دہشت سے ان کی آنکھیں مزید پھیلی. کوئی نادیدہ قوت درخت سے جامن توڑ کر اس کی جھولی میں پھینک رہی تھی، اور سائرہ ہنستے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھرتی اور دوڑتی جامن کیچ کر لیتی. دادی ہائے میرے اللہ کہتی بیڈ پر گری، جبکہ فرحت نے سرعت سے آگے بڑھ کر ان کا بازو تھاما کہیں چوٹ نہ لگے، جو صدمے اور خوف سے ٹھنڈا پڑ چکا تھا. میاں احسان علی فرحت کی بات سن کر پریشان ہو گئے. وہ فرحت کے تایازاد بھائی اور اس محلے کے مسجد کے امام تھے. جب محلے گلی میں کوئی بیمار یا پریشان ہوتا وہ انہی کے پاس دم کروانے دوڑتا چلا آتا. اب فرحت بیگم سائرہ کی حالت سے پریشان ان کے سامنے دوزانوں بیٹھی رو رہی تھی. سائرہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی جو ان کے مرحوم شوہر کی آخری نشانی تھی. وہ اسے کسی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن میاں احسان علی کی بات نے ان کے بدن میں سنسناہٹ دوڑا دی. وہ جانتی تھی یہ بھوت پریت جنات جب کسی عورت پہ فریفتہ ہو جائیں تو آخری دم تک پیچھا نہیں چھوڑتے. لیکن سائرہ کی بدلتی کیفیت نے ان پہ بہت جلد یہ راز منکشف کر دیا، اور اب میاں احسان علی کی بات نے انہیں خوفزدہ کر دیا. بہن تم یہ تعویذ سائرہ کے تکیے کے نیچے رکھ دینا. اگر وہ مسلم جن ہوا تو فکر کی بات نہیں، اسے میں قابو کر سکتا ہوں، لیکن اگر وہ غیر مسلم جن یا غیر مرئی مخلوق ہوئی تو شرارت ضرور کرے گا. بس دعا کرنا کوئی افریت نہ ہو. انہیں قابو کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا. وہ کسی کے سگے نہیں ہوتے. وہ کچھ پریشان لگے. احسان بھائی، میری بیٹی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا؟ فرحت کی گرفت پہ تعویذ پہ مضبوط ہوئی. اللہ مسبب الاسباب ہے بہن، کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دے گا. انہوں نے تسلی دیتے جانے کا اشارہ کیا. فرحت تعویذ مٹھی میں دبائے اٹھی اور نڈھال قدموں مسجد کے حجرے سے باہر نکل گئی. ان کا رخ گھر کی جانب تھا. دل میں وسوسوں کا ہجوم لیے قریب سے گزرتے شخص کو دیکھ نہ پائیں جو اپنی سرخ انگارہ زبان نکالے انہیں خونخوار نگاہوں سے گور رہا تھا. یونیورسٹی سے فارغ ہوتے سائرہ نے سمینہ اور ہیرا کو خداحافظ کہا اور اپنی گلی میں داخل ہوتے اس کی نگاہ جو ہی سامنے کھڑے وجود پر پڑی تو اس کے دن بھر کی تھکان دور ہو گئی. ارے آپ، وہ چہکی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں جبکہ آپ کو یونیورسٹی چھوڑ کر آئی ہوں؟
گرے دھاری دار لباس میں وہ ناخوشگوار موڑ لیے عام دنوں سے زیادہ خوبصورت لگا۔ وہ اسے وارفتگی سے دیکھتی گئی۔ میں آج تمہیں آخری بار ملنے آیا ہوں سائرہ۔ وہ بے حد بجھے انداز میں سوگوار لگا۔ آج کے بعد تم مجھے کبھی نہ دیکھ پاؤ گی۔ ملول لہجے پہ سائرہ یکدم پریشان ہو اٹھی۔ مگر کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا جو آپ مل نہیں پاؤ گے؟ وہ گھٹی آواز میں ہراساں ہوئی۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے صفوان؟ نہیں سائرہ، وہ تڑپ کر آگے بڑھا۔ نہیں بخدا نہیں، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ میں نے تمہیں چاہا، پسند کیا، تمہارے گھر تک آ گیا۔ شاید ہی میری غلطی تھی، مگر لگتا ہے قسمت کو ہمارا ساتھ منظور نہیں۔ وہ مزید رنجیدہ ہوا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ مجھے کچھ تو پتہ چلے۔ اضطراب اس کے لہجے میں چھلکا۔ تمہاری ماں نہیں چاہتی کہ وہ ہمارا ملاپ ہو۔ وہ یکدم پھٹا۔ ہمیں جدا کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا حربے استعمال کر رہی ہیں۔ اب عاملوں کے پاس جا کر دہائی دے رہی ہیں کم مل نہ پائیں۔ وہ لٹا سا سائرہ کو بہت غمگین کر گیا۔ میری امی ایسا نہیں کر سکتی صفوان، وہ مجھے بے انتہا چاہتی ہیں۔ اس کے لہجے میں ماں کے لیے ٹھاٹھے مارتی محبت نے اسے یکدم نرم کر دیا۔ سائرہ، وہ آگے بڑھا اور سائرہ کا ہاتھ تھامے بے قراری سے بولا، اور اگر ایسا انہوں نے کر دیا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا صفوان۔ میں اس رشتے کو ہی ختم کر دوں گی جو ہمارے درمیان دوریاں پیدا کرے گا۔ سائرہ نے چٹکتے جواب دیا۔ اب آپ آ جاؤ، میں گھر چلتی ہوں، کل ملاقات ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے مسکرائی اور گھر کی جانب چل دی، جبکہ وہ اسے فاتحانہ نگاہوں سے دیکھتا مسکرا دیا۔ فرحت، تمہیں کیا لگتا ہے اس تعویذ سے سائرہ ٹھیک ہو جائے گی؟ وہ جن ہماری بچی کا پیچھا چھوڑ دے گا؟ دادی بے حد پریشان تھی۔ ہاں امی، احسان بھائی نے تو یہی کہا ہے، بہت امید دلائی ہے، بس اس کے آنے سے پہلے تکیے میں رکھنا ہے، کہتے جلدی سے سائرہ کے کمرے میں گھسی۔ فرحت بے حد پریشان تھی۔ میاں احسان علی ان کے لیے اس وقت کسی فرشتے سے کم نہ تھے۔ تکیے کے اندر تعویذ رکھ کر ہاتھ پھیر کر اچھے سے تسلی کر کے وہ باہر نکل آئیں، لیکن سائرہ کو دادی کے ساتھ جھگڑتے دیکھ کر دہل گئیں۔ سائرہ نے کبھی دادی کے ساتھ اونچی آواز میں بات تو کیا، ان کی بات کسی بات سے انحراف تک نہ کیا تھا۔ دادی اس کی چہیتی دادی تھی اور اب ترکی بترکی جواب دے رہی تھی۔ فرحت سے برداشت نہ ہوا، وہ آگے بڑھی اور سائرہ کے چہرے پہ تماچا رسید کر دیا۔ شاید انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ سائرہ حیرت سے پہلے انہیں گھوری، ایک بلی سی اس کے اندر کوندی۔ اسے بس اتنا یاد رہا کہ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے دیکھ کر خونخوار نظروں سے فرحت پہ غرایا اور پلک جھپکتے فرحت پر جھپٹ پڑا۔ 1 ہفتہ لگا تھا سائرہ کو ہوش میں آتے، لیکن تب تک اس کا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ دادی اور اس کی ماں اس کے ہاتھوں قتل ہو چکی تھی، اور بدقسمتی سے چشم دید گواہ بھی وہ خود تھی۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر پائی، نیم پاگل ہو گئی۔ 3 ماہ ذہنی امراض کے اسپتال میں یوں ہی پاگلوں کی طرح گھومتی رہی۔ ہم چاہ کر بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر پائے اور نہ اس کی حیثیت معلوم کر سکے۔ میں شروع سے جان گیا تھا وہ کسی عفریت کے زیر اثر ہے، مگر فرحت کو بتا نہیں پایا کہ وہ پریشان ہو جائے گی، لیکن اتنا بڑا نقصان ہوگا یہ کبھی میرے وہم گمان میں نہ تھا۔ میاں احسان علی ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے سیدھے ہوئے۔ ان کے دل کا غائب ہو جانا اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ عفریت اس پہ اپنا حق جمائے اپنی ملکیت سمجھ چکا ہے، اس لیے وہ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھے گا، دل کی صورت میں۔ سائرہ کی دلخراش کہانی سنتے ڈاکٹر ناصر حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ وارڈ نمبر 7 کے راز کو جاننے کے لیے جس قدر بےتاب تھے، اس ادوناک حقیقت کو سن کر سناٹے میں رہ گئے۔ جناب، تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی، اور بہت ہی تجسس آمیز بھی تھی۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اور آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، اور اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کا ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ۔